اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حفاظت قرآن۔ یہ درس قرآن کے سلسلے میں ہمارا آخری ٹاپک ہوگا، آخری عنوان ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی سیشن میں، اگلے لیکچرز میں آپ کو سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح شروع کراؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں حفاظت قرآن۔ اہل ایمان، اہل اسلام، ان کا یہ پکا ایمان ہے کہ قرآن مجید میں جھوٹ اور باطل جو ہے وہ بالکل بھی شامل نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے داخل ہوگا اور نہ پیچھے سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خفیتاً نہ ہی ظاہراً اعلانیہ جھوٹ اور باطل اس کتاب میں شامل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اعزاز، یہ امتیاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کو یہ حاصل نہیں ہو سکا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا جو مؤلف ہے وہ یہ اس طرح سے لکھ رہا ہے کہ جس حفاظت سے قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رہتے دنیا تک تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنانا تھا، اور یہ رہتی دنیا تک آخری کتاب ہے اور لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گی، تو یقیناً اس کتاب کو محفوظ ہونا چاہیے، تبھی یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے۔ ہم پچھلی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کتابیں زمانے کی خود بد سے صحیح سلامت ہم اب آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ جو ہم کتابیں ان مذاہب کے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ادوار میں ان لوگوں پر نازل کی تھیں۔ وہ تحریف شدہ ہو گئیں، وہ مٹا دی گئیں، جلا دی گئیں، دوبارہ سے تخلیق کی گئیں، اور اس کے لکھنے والے بھی بے شمار ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے تھے، تو اس میں شک پیدا ہونے کی وجہ سے ہم ان کو الہامی کتابیں گردانتے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ انہوں نے آخری کتاب نہیں ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح سے نہیں کی۔ وہ اپنے دور میں نازل ہوتی تھی، لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتی تھیں، جب ضرورت ختم ہوتی رہی اگلی کتاب آتی رہی اگلے دور میں، اور وہ کتاب اپنے دور میں اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا کرتی رہی، اور اس کے بعد جب اگلی کتاب آ جاتی تھی تو وہ پچھلے جو دستور ہے اس کو ختم کر دیتی تھی، اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ تو چونکہ قرآن کے آ جانے کے بعد تورات، زبور اور انجیل منسوخ کر دی گئی ہیں، اس لیے اب ان کے الہامی وجود کا ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید اب ہدایت کا باعث بنے گا۔ پچھلی ساری کتابوں کا ہم اگر جائزہ لیں، تورات کا اگر ہم جائزہ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے وہ لکھی گئی، جو احکام عشرہ کی صورت میں نازل ہوا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جو تحریری صورت میں لوگوں تک آگے پہنچایا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے کافی عرصے بعد لکھا گیا۔ اس کے علاوہ انجیل جو ہے وہ عیسائی پادریوں کا خود اپنا اس بارے میں بیان ہے کہ جو سب سے پہلی انجیل تھی، انجیل متی، وہ سب سے پہلے لکھی گئی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 63 سال کے بعد لکھی گئی۔ باقی جو 3 اناجیل ہیں، کل 5 اناجیل ہیں، 4 کو یہ لوگ صحیح مانتے ہیں اور 5ویں انجیل کو یہ لوگ انجیل نہیں مانتے، لیکن وہ انجیل بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ میں نے شاید آپ کو اس بارے میں جو ان کی کتابوں کے نام ہیں وہ آپ کو فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی میں بتائے ہوں گے۔ 5 اناجیل میں سے 4 کو یہ درست مانتے ہیں، اور یہ ساری کتابیں جتنی بھی اناجیل ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بہت عرصے بعد جو ہے، کئی سالوں کے بعد لکھا گیا۔ تو جو ان کی زندگی میں موجود ہی نہیں، لکھا ہی نہیں گیا، تو پھر اس کے مستند ہونے کی جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس قرآن مجید جو ہے وہ واحد کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ساری کی ساری لکھ لی گئی تھی، محفوظ کر لی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہم کچھ احتیاطی حفاظتی تدابیر کا تذکرہ کرتے ہیں جو اختیار کیا گیا، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے۔ سب سے پہلا جو
قدم اٹھایا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کتاب کو میں محفوظ کروں گا، اس ذکر کو میں محفوظ کروں گا۔ تو جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو یقیناً اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہ کتاب محفوظ نہیں رہی ہوگی۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس سلسلے میں سب سے بڑا دعویٰ ہے، سب سے بڑا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چھوڑا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے، جو تدبیر اختیار کی گئی، وہ اس کا نزول کا طریقہ تھا۔ قرآن مجید جو ہے وہ یکمشت اتاری جانے والی کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ جس وقت جس آیت کا موقع محل ہوتا، جس کی ضرورت ہوتی، وہ اس وقت نازل ہوتی تھی، اور حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اس کو محفوظ طریقے سے اتارتے بھی جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو موقع محل اور سارے مقامات بھی بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلانی صورت کی فلانی آیت کے بعد محفوظ کیا جائے، لکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام جو تھے وہ بھی اس کو سن لیتے تھے اور اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے، کچھ اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ لہٰذا جو کاتبان وحی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو جو بھی پاسبل طریقہ ہوتا تھا اس میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے عبداللہ بن عمر بن العاص والی روایت جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے کیا تھا جمع تدوین القرآن کے ضمن میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سارا قرآن لکھ لیا تھا اور اسے رات بھر پڑھتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ میں پورا قرآن پاک مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ تیسری جو تدبیر اختیار کی گئی وہ اس کی تلاوت کے ذریعے، تلاوت کے بہت سارے جو فضیلتیں ہیں اس کو بیان کر کے، اجر و ثواب کا وعدہ کر کے اس کو اتنا تحریک دلائی گئی کہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اجر و ثواب کی خاطر، شفا کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے رہنے کی خاطر، تاکہ وہ زبان پہ جاری و ساری رہے، اس کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت صبح اور شام میں کرتے رہتے ہیں۔ دن رات میں بہت سارے ایسے آیات اور احادیث موجود ہیں جس میں اس کی فضیلت ملتی ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات دن رات میں کسی وقت بھی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو دن رات کے کسی بھی حصے میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی احادیث بھی آپ کے نظروں کے سامنے ہوں گی۔ ان احادیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس قرآن پاک کی تلاوت کرے گا وہ اجر و ثواب سے ہرگز جو ہے وہ رد نہیں کیا جائے گا، اس کو ضرور اجر و ثواب اس کا ملے گا۔ یہ آپ کی کتاب میں ان احادیث کا حوالہ موجود ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے۔ تلاوت قرآن کی جو ترغیب اور تاکید ہے یہ بھی حفاظت قرآن میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مسلمان ہر وقت قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی صفحہ، کوئی بھی اور کتابچہ اس برابری تک نہیں آ سکا جو قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اور یہ اکیلے وہ کتاب ہے جو دن رات 5 وقت کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں جس وقت بھی انسان کا دل کرتا ہے، جب اس کا سکون حاصل کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے۔ آخری جو قدم اٹھایا گیا اور سب سے اہم اور سب سے ممتاز وہ نقطہ جس نے اس کتاب کو باقی کتابوں سے ممتاز کیا وہ اس کی حفظ کے ذریعے۔ قرآن مجید وہ واحد